لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی العفو الواسع والعقاب الشدید من هداه فهو سعید السدید ومن أضله فهو البعید الترید يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه رواه البخاري. وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انا اولهم خروجا وانا قاعدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا مشفعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا يئسوا الكرامة والمفاتيح بين يدي وانا اكرم ولد آدم على ربي يطوف علي 1000 خادم كأنهم بيض مكنون ولؤلؤ منثور رواه الترمذي والدارمي او كما قال عليه الصلاة والسلام. ببركة ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل أنت لما ولدت أشرقت الأرض ضاعت بنورك الأفق نحن في ذلك الضياء والنور سبل الرشاد نحترق. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب التکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. میں بے حد مشکور ہوں برادر محترم حضرت علامہ مولانا قبلہ سیف النبی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ کا اور آپ کے تمام رفقاء اور اسٹیج پر جلوگر سادات کرام علماء کرام اور میرے سامنے موجود الشاقان مصطفیٰ آپ تمام کا کہ آپ حضرات کی محبت اور آپ حضرات کی یہ خاص عنایت کے اس متبرک اور اس مبارک دن میں اور اس شب میں اور اس مبارک محفل میں مجھے ایک دفعہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین اس مرکز اہل سنت کو دوام عطا فرمائے. قبلہ قاری صاحب کو اللہ رب العالمین لمبی عمر بالعافیت عطا فرمائے. چرخ اہل سنت پر ان کے فیضان کو اللہ جاری رکھے اور جو سادات اور جو بزرگ اسٹیج پر جلوگر ہیں اللہ رب العالمین اس مجمع پر اس علاقے پر ان کا سایہ رکھے.
اور آپ تمام کو اللہ رب العالمین اس ذکر کی برکات کے صدقے آپ کو آپ کے بچوں کی خوشیاں اور دونوں جہانوں کی عافیتیں ذکر مصطفیٰ کے صدقے اللہ مقدر فرمائے. حضرات گرامی، تسلسل کے ساتھ یہ محفل جاری ہے اور سالانہ طور پر تو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ہوتی ہے. دراصل اہل اسلام کا یہ طریقہ ہے اور اہل حق کا یہ طریقہ ہے، عشاق مصطفیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کو پڑھ کر اس مضمون کو جان چکے ہیں کہ اصل دین ذکر مصطفیٰ ہے اور اصل دین محبت مصطفیٰ ہے. حضور علیہ السلام کی عظمتوں کو دل سے قبول کرنا اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو حضور کو بزرگی کا منصب عطا فرمایا ہے اس کا اعتراف کرنا اور اس کو نعتوں کی صورت میں، درود پاک کی صورت میں، الغرض ثنا و توصیف کی جس طریق ہے تمام طریق میں حضور کا ذکر کرنا، یہ اہل اسلام کے سامنے یہ کانسیپٹ واضح ہو چکا ہے کہ اصل دین یہی ہے اور یہی اللہ کو راضی کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے. اس طرح تو سال کے 11 مہینے آپ دیکھتے ہیں کہ ذکر کی یہ محافل، درود پاک کی یہ محافل، یہ تمام محافل جاری رہتی ہیں، لیکن خاص طور پر اہتمام کے ساتھ جس مہینے میں جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر ہوئے ہیں اور اللہ کے نائب مطلق اور خلیفہ اعظم جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود ہوا اور آپ تشریف لائے اس مہینے میں، تو اہل اسلام اور 11 مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے انسلام کے ساتھ، بڑے ادب و محبت کے ساتھ 11 مہینے میں اگر کوئی کسر رہ گئی ہو یا حضور سے تعلق کو استوار کرنے میں، جوڑنے میں، حضور کے قریب رہنے میں اگر حالات اور معاملات کے پیچ و خم اگر درمیان میں حائل ہو گئے ہوں یا دل میں عشق مصطفیٰ کی اس آئینے پر حالات اور مطلب اور مادی چیزوں کا غبار چڑھ گیا ہو، تو ان تمام کی صفائی کے لیے اور پھر اپنے پورے سال کے لیے اس عہد کی تجدید کرنے کے لیے اہل اسلام اس مہینے میں کثرت سے ذکر مصطفیٰ کی محافظ ہے. یعنی بات یہاں پر اس حوالے سے ضرور واضح ہو گئی کہ ربیع الاول میں اتنی محفلیں کیوں، اتنی نعت خوانی کی مجالس کیوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم کیوں. تو میں کہنا چاہتا ہوں دیانت سے کام لیجئے. یہ محفل صرف ربیع الاول میں نہیں ہوتی ہے، یہ الحمدللہ ہر ہفتے، ہر دن اور ہر مہینے منعقد ہوتی ہے. لیکن اس مہینے میں اس کی کثرت اور مسلمانوں کا نکل کر آنا، گھروں سے چل کر آنا اور مسجدوں میں بیٹھ کر مسجد کو اللہ اس کے رسول کے ذکر سے آباد کرنا خاص اس مناسبت سے ہے کہ 11 مہینے اس نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے امتی ہونے کا ہم فخر کرتے ہیں اور جن کے ذکر کو ہم حرز جاں بناتے ہیں. اگر اس میں کوئی کوتاہی، کمی، بیشی رہ جاتی ہے تو پھر اس کی تجدید کے لیے اس مہینے کو دوبارہ بنیاد بنا کر اس کو تازہ کرنے کے لیے اس کو دوبارہ ہم اس کی تجدید کرتے ہیں. اور قرآن مجید فرقان حمید کو یہی تمام چیزیں مطلوب اور مقصود ہیں. قرآن کریم فرقان حمید نے ہمیں نظریہ دیا، کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، لیکن اس کتاب ہدایت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور شان کو واضح کیا. حضور نے جو تعلیم دی اس کو بھی ذکر کیا اور حضور کی ذاتی شخصیت کی جو وجاہت اور کرامت ہے اس کو بھی بتایا. اسی لیے میرے دوستو میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن نے اس بات کو بھی ذکر کیا جو نبی پاک کی ذمہ داری تھی، وہ تعلیم کی باتیں، وہ احکام کی باتیں، وہ شریعت کی باتیں. قرآن نے یہ ذکر کیا کہ محبوب آپ نماز کے آداب بتائیں، محبوب آپ انہیں توحید سکھائیں، محبوب آپ ان کو توحید کے تقاضے اور رنگ کے لیے روزہ سکھائیں، حج سکھائیں، زکات بتائیں، صدقات بتائیں، حقوق العباد بتائیں، والدین کے حقوق بتائیں. الغرض ساری چیزیں شریعت مطہرہ نے ذکر کی اور اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ محبوب آپ اس کو بیان کریں. لیکن قرآن اس سبق تک نہیں خالی، بلکہ قرآن نے جہاں حضور کے اس منصب کو ذکر کیا ہے کہ یہ تعلیم عطا فرماتے ہیں، وہی قرآن نے آپ کے منصب عزت و شان اور آپ کی اہمیت کو بھی واضح کیا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ میلاد شریف کا نام نہیں رکھنا چاہتے، کسی کو اس سے الرجک ہے تو نہیں رکھ رہے ہیں میلاد نام، تو میں نے کہا سیرت کا نام رکھ کر بھی آپ کو میلاد پڑھنا پڑے گا، سیرت کا نام لے کر بھی آپ کو میلاد پڑھنا پڑے گا. ورنہ مجھے بتائیے دنیا کی ایک سیرت کی کتاب بتائیے کہ سیرت کی کتاب لکھی گئی ہو اور اس کی ابتدا حضور کے خاندان کی فضائل سے نہ ہو. ایک بتائیے مجھے. سب سے پہلی سیرت کی کتاب سیرت ابن ہشام سے لے کر آج تک جتنی سیرت کی کتابیں اگر آپ دیکھیں
سیرت کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں، سیرت کا سب سے پہلا چیپٹر حضور کے خاندان کے فضائل پر ہوتا ہے، حضور کے نسب پاک پر ہوتا ہے کہ کس خاندان میں حضور جنم گر ہوئے ہیں، حضور کی آمد کس خاندان میں ہوئی ہے۔ میں نے کہا ہوش سے کام لو، سیرت بھی فضائل سے ہی شروع ہوتی ہے۔ تعلیم کا پہلو بعد میں آتا ہے، کمالات کا پہلو پہلے آتا ہے۔ لہذا سیرت کی تقریر اس بے ڈھنگے انداز میں کرنا، بے ڈھنگا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو چیز پہلے ہے اس کو چھوڑ دینا اور اپنے مطلب کے لیے یہ بات کرنا کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، ہم اس میں سولوشن ذکر کر رہے ہیں اور اس میں ہم اتفاق کو لا کر بیان کر رہے ہیں، جو اس کا بیلنس پوائنٹ ہے، جو اس کا مڈل ہے، جو اس کا اعتدال ہے، جو توازن ہے۔ سیرت کے جلسے اہل سنت کے خلاف نہیں، یہ سیرت ہی کا تو جلسہ ہو رہا ہے۔ آج سیف النبی صاحب نے سیرت کا پہلا چیپٹر آپ کو پڑھایا ہے، اور پھر نماز کا جب وقت ہوگا تو سیرت کا دوسرا چیپٹر شروع ہو جائے گا، کیونکہ نماز تعلیم ہے، یہ حضور کی سیرت کا دوسرا درجہ ہے۔ اصل درجہ حضور کی اپنی وجاہت ہے، اپنی عزت ہے۔ اور سنتے جائیے یہ بات، کیوں سیرت نگاروں نے سرکار کے خاندان کی وجاہت پہلے نقل کی، سرکار کے چہرے مبارک، سرکار کو جو اللہ نے عزت و شان عطا فرمائی ہے وہ پہلے کیوں نقل کی ہے؟ تاکہ دنیا کو پتا چلے انسانوں کی سیرت اور ہوتی ہے اور نبی کی سیرت اور ہوتی ہے۔ میں بڑا حیران ہوں کہ پروگرام سیرت النبی کے نام سے رکھے جاتے ہیں، پروگرام سیرت النبی کانفرنس، آپ جا کر اگر بیٹھیں تو اس میں تقریر کیا ہوتی ہے کہ نبی پاک پڑوسیوں کا خیال رکھتے تھے، نبی پاک جو کمزور تھا اس کا بوجھ اٹھاتے تھے، نبی پاک مہمان نوازی کرتے تھے، اپنا جوتا مبارک اپنے ہاتھ سے سی لیتے تھے۔ میں نے کہا یہ سیرت کی ابتدا نہیں ہے، یہ سیرت کا درمیانہ پہلو ہے۔ آپ واقعی میں سیرت پر اگر بات کر رہے ہیں تو یہ تو وہ باتیں آپ بتا رہے ہیں جو ہر انسان کے اندر کامن ہے، تو آپ سیرت النبی کا ٹائٹل کیوں دے رہے ہیں؟ آپ سیرت الانسان کا ٹائٹل دیں۔ آپ نے اگر سیرت النبی کا ٹائٹل دیا تو پہلے یہ بتائیں نبی ہوتا کون ہے؟ نبی انسان تو ہے نا، اس کا تو انکار نہیں ہے، لیکن انسان کے باوجود اسے نبی کہا گیا ہے، تو وہ اونچا کون سا درجہ ہے جو انسان ہو کر اسے اٹھا کر اوپر رکھتا ہے؟ جس کو امام احمد رضا کہتے ہیں کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ سر مقدس سے لے کر پاؤں تک جو حضور کا وجود مبارک ہے۔ میں ہاتھ نیچے کر کے بیان نہیں کر سکتا، سر اوپر ہوتا ہے، پاؤں نیچے ہوتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کا قدم مبارک بھی ایسا ہے جس کو اوپر کر کے بیان کیا جاتا ہے، اس کے لیے یوں نہیں ہوتا، یہ بھی بے ادبی ہے۔ موضوع میرا یہ ہے کہ ذکر کرنا کیسے، ذکر کا طریقہ صدیوں سے آیا کیسے، ہمارے اسلاف نے اس کو کس طرح پیش کیا ہے، کس طرح قرآن نے حضور کے ذکر کے آداب سکھائے ہیں۔ یہ بے ڈھنگا انداز نہیں چلے گا اپنے فرقے کو پرموٹ کرنے کے لیے، اپنی جماعت اور اپنے جھنڈے کو پرموٹ کرنے کے لیے نہیں۔ دین قرآن سے آیا ہے تو قرآن کے طریقے سے ہی حضور کی تعریف ہوگی۔ کہتے حضور انسان نہیں، تو میں نے کہا اختلاف کس میں ہے؟ انسان ہے لیکن نبی ہے، انسان ہے، تو جو باتیں بتا رہا ہے تو یہ انسانوں والی، نبی والی کون سی باتیں ہیں؟ تو کہا تم بتاؤ نبی والی کون سی باتیں؟ میں نے کہا نبیوں والی وہ باتیں ہیں کہ وہ انگلی اٹھائے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، نبیوں والی وہ باتیں ہیں کہ ابرو ہلائے تو ڈوبا ہوا سورج نکل آئے، نبیوں والی وہ باتیں کہ جبہ کسی کو دے دیں تو وہ شفا یاب ہو جائے، نبی والی باتیں یہ کہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر تھوک اپنا لعاب لگا دے تو ٹانگ جڑ جائے، نبی والی بات یہ ہے کہ پسینہ کا فرمائے تو دلہن پوری بارات معطر ہو جائے۔ ہم نے کہا پہلے نبی کی شان بتاؤ تاکہ ان کی تعلیم تو مانی جائے لیکن ان کے درجے پر کوئی نہیں آ سکتا۔ تم اگر نبی کی یہ تعلیم بتاؤ تو اس میں تو ہر بندہ کہتا کیوں لوگ اتنے جری اور بے باک ہو گئے؟ علماء نے لکھا کہ قلم کب بے ادبی کرتا ہے ذات مصطفیٰ کی بارگاہ میں معاذ اللہ، فرمایا جب کرتا ہے جب ان کی نبوت کا روب دل سے ہٹتا ہے، فرمایا جب ان کی نبوت کی عظمت کا غرغرہ دل پر رہتا ہے تو پھر قلم ان کی سرا لکھتا ہے، اور جہاں ان کی عزت و تقریر ان کے مرتبے کی بزرگی ہٹتی ہے تو برابری کا خیال آتا ہے اور پھر وہ لکھ گزرتا ہے جس کا نام محمد علی ہو، وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ یہ برابری کب پیدا ہوتی ہے؟ جب منصب عزت کے ہٹاتے ہو اور جب عزت کا منصب دیتے ہو تو فرق واضح ہو جاتا ہے کہ غلام غلام ہے، آقا آقا ہے، غلام غلام ہے اور آقا آقا ہے۔ کتنی پیاری بات امام احمد رضا نے ایک شعر میں منصب نبوت کو سمجھائی ہے، فرمایا حضور انسان ہے، اس کا کون انکار کرے گا؟
جو انکار کرے گا مسلمان نہیں رہے گا، لیکن جو اپنی طرح کہے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ صرف یہ نہیں کہ آپ حضور کو انسان نہیں کہتے، جو حضور کو انسان نہ کہے وہ مسلمان نہیں، میں نے کہا جو اپنی طرح کہے وہ بھی مسلمان نہیں۔ قرآن نے کہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ رسول تمہیں میں سے، تم جیسے ہیں۔ میں نے کہا قرآن نے یہ کہا کہ رسول تم جیسے ہیں، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم رسول جیسے ہو۔ اس فرق کو مولوی صاحب سمجھیے آپ، صحابہ کرام آپ سے زیادہ نبی پاک کو جانتے تھے، لیکن کبھی برابری کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ نبی ہم جیسے ہیں، ہم نبی جیسے نہیں ہیں۔ نبی ہم جیسے ہیں یہ اور چیز ہے، نبی ہم جیسے ہیں یہ اور چیز ہے، ہم نبی جیسے ہیں یہ اور چیز ہے۔ غور کیجئے کتنی پیاری بات سرکار کے منصب جلیل پر پڑی ہے۔ فرمایا حضور علیہ السلام کون ہے؟ سنیے ذرا، کون ہے نبی پاک؟ ایسی مجلسوں پر فتوے نہیں لگائے جاتے، ایسی مجلسیں تو ہر مسجدوں میں ہونی چاہیے۔ کاش وہ دن آئے کہ مسجد نبوی میں بھی ایسی مجلس ہو، کاش وہ دن آئے کہ مسجد حرام میں بھی ایسی مجلس ہو، جب مسجد نبوی کے اندر دنیا کے سفیروں کو بلا کر مجلس ہو سکتی ہے تو مصطفیٰ کے میلاد اور کمالات کی مجلس کیوں نہیں ہو سکتی؟ سمجھ میری بات آپ؟ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ ٹوٹا ہوا دل آپ کے سامنے میں کیوں رکھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ آج نوجوان جو پریشان ہے فرقہ واریت سے، دہشت گردی سے، بدامنی سے، افراتفری سے، ہر ایک کی اپنی اپنی بھانت بھانت کی بولیاں ہیں، کیوں حیران ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اس کے اتفاق صرف ایک طریقے سے ہوگا۔ اگر ہم فوٹو سیشن کریں تو اتفاق نہیں ہو سکتا، وقتی طور پر ہو سکتا ہے۔ سیاسی کوئی تنظیم بنائے اتفاق ہو سکتا ہے وقتی طور پر۔ اگر امت کو کسی ایک نقطے پر جمع کیا جا سکتا ہے تو وہ عشق رسول ہے، وہ حضور کے ذکر کا پلیٹ فارم ہے، جس کے پر آ کر کوئی پنجابی پنجابی نہیں رہتا، کوئی پشتون پشتون نہیں رہتا، کوئی سندھی سندھی نہیں رہتا، کوئی بلوچی بلوچی نہیں رہتا، سب محمدی ہو جاتے ہیں۔ کوئی پاکستانی پاکستانی نہیں رہتا، کوئی بنگالی بنگالی نہیں رہتا، وہ ہندوستانی ہندوستانی نہیں رہتا، کیونکہ ذات مصطفیٰ کے اس پلیٹ فارم پر آ کر جب سب کی بولی ذکر مصطفیٰ ہو جاتی ہے تو برادریاں فنا ہو جاتی ہے، سب کے اوپر محمدی رنگ چڑھ جاتا ہے۔ تو لہٰذا آج اگر امت میں اتحاد چاہتے ہو تو حضور کی عظمتوں کو بیان کرو۔ جب ہر کیونکہ اتفاق، کیونکہ حضور کی ذات ہی کو تو متنازع بنا دیا معاذ اللہ، یہ نہیں ہے یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں۔ تو میں نے کہا کہ جن کا ہم کلمہ پڑھیں اور جن کی تعریف خدا خود کرے، اور خدا کرے بھی کیسے کہ جب مدینے کی یہودیوں نے حضور علیہ السلام کی معصوم سیرت پر حملہ کرنا شروع کیا تو سرکار کا دل مبارک ملول ہوا، کہا میں تو ان کے لیے بڑا خیر خواہ ہوں اور یہ میرے لیے اتنے سخت رویہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا محبوب کیڑے مکوڑوں کو چھوڑو، فرمائیے تو انگلی پر گنے جانے والے کیڑے مکوڑے ہیں۔ فرمایا ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، محبوب یہ زمین پر رہنے والے یہ دو ٹانگ کے کیڑوں کو چھوڑ، میں عرش والا رب ہو کر تیری تعریف کرتا ہوں۔ آخر آپ اندازہ لگائیے یہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی بزرگی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ سیرت کی بھی بات کریں تو سیرت بھی حضور کی تعریف کے بغیر شروع نہیں ہوتی۔ سیرت ڈائریکٹ بوجھ اٹھانے کی بات سے نہیں شروع ہوتی، سیرت والدین کے آداب کے ذکر سے نہیں شروع ہوتی، سیرت پڑوس کے حقوق کو نبھاتے تھے اس سے نہیں شروع ہوتی، سیرت سب سے پہلے حضور کے ذاتی کمالات سے شروع ہوتی ہے، جس کو کتنے پیارے انداز میں امام احمد رضا نے کہا کہ سرکار کا سراپا جو ہے سر مقدس سے لے کر پائے اقدس تک، پائے مقدسہ تک جو آپ کا وجود مسعود ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے ہی نہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ اب آپ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب سے متعلق یہ ہمیشہ امت کا عقیدہ رہا ہے۔ کیا آپ نے یہ بات نہیں سنی کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ نبی پاک کی ثنا اور تعریف کیسے کی جائے؟ کیا صدیوں سے یہ عقیدہ نہیں؟ یہ امام اہل سنت شاہ عبدالعزیز کی کتاب میں یہ حوالہ نہیں کہ حضور کی تعریف کیا کی جائے؟ فرمایا ایک رتبہ بیان کرتے ہیں تو دوسرا اس سے اونچا ہے، دوسرا بیان کرتے ہیں تو اس سے پہلا اور اونچا ہے، تو پھر کیا کہیں؟ کہ یہی کہیں گے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔
خدا کے بعد اگر کوئی بزرگ برتر ذات ہے تو وہ آمنہ کی لال ہے. میں نے کہا پہلا یہ چیپٹر ذکر ہوگا پھر سیرت کی بات آئے گی. پہلے یہ ذکر کیا جائے گا اس کے بعد تعلیم کا پہلو آئے گا. اور آپ حیران ہوں گے حضرات گرامی صحابہ کرام اس بات کو کس طرح سمجھتے ہیں. اور آپ ذرا غور فرمائیے اس چیز کو. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو حضور علیہ السلام کے اجلہ صحابہ میں سے بزرگ و برتر صحابہ میں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے گزر رہے ہیں اور جب آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو راستے میں یہ زرقانی میں عبدالباقی نے واقعہ نقل کیا ہے مالکی علیہ الرحمٰن نے اور بڑا محبوب واقعہ ہے کہ آج ہم کس طرح سمجھ رہے ہیں اور صحابہ کا عمل ہمیں کیا سمجھا رہا ہے. صحابہ کا عمل ہمیں کیا سمجھا رہا ہے. اور آپ کو حیرانگی ہوگی. اس سے پہلے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے کچھ لوگوں کو نمازیں پڑھنے کے باوجود کچھ لوگوں کو روزہ رکھنے کے باوجود کچھ لوگوں کو تلاوت قرآن کے باوجود قرآن نے کہا یہ مومن نہیں ہے. قرآن نے کہا یہ مومن نہیں ہے. اب اس میں وجہ ڈھونڈنی ہے. دیکھو کلمہ پڑھنے میں اختلاف نہیں ہے. کلمہ تو اس دور میں سب پڑھتے تھے لیکن قرآن نے ایک بہت بڑی جماعت کو کہا کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود ان کے دل میں ایمان نہیں آیا. سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع آپ دیکھیے شروع ہوتا ہے من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اللہ پر ایمان لائے ہیں اور ان کے قول کی حکایت اللہ خود کرتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے آخرت پر ایمان لائے وما هم بمؤمنین. وہ مومن نہیں ہے. اب وہ لوگ ڈر گئے تڑپ گئے کہ بار بار جن کو منافقین نے مدینہ کہا گیا وہ داڑیاں انہوں نے رکھنی تھی نمازیں وہ پڑھ رہے تھے روزہ وہ رکھتے تھے نمازیں روزہ تلاوت ساری چیزیں حضور کے پیچھے صف میں کر رہے تھے. لیکن جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خاص جو قدر تھی اس سے جب وہ محروم ہوئے تو اللہ نے فرمایا یہ نماز بھی نماز نہیں ہے یہ کلمہ بھی کلمہ نہیں یہ روزہ بھی روزہ نہیں ہے. اب ہوا کیا انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کی کہ پھر ہمیں ایمان کا ڈھنگ بتائیں ایمان کا ڈھنگ بتائیں کہ کیسے ایمان لائیں. لا تو رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں لیکن یہ عجیب فلسفہ ہے کہ اگر یہ کلمہ توجہ سنیے اگر یہ جملہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اگر ابو بکر کہتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے اور یہی جملہ جب وہ بندہ کہتا ہے تو اللہ خوش نہیں ہوتا. نہیں سمجھا. کلمہ تو ایک ہی ہے. کلمہ تو ایک ہی. اگر اس طرف بائیں طرف کھڑا ہوا عبداللہ بن ابی تو سنیے گا اگر وہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضور کے چہرے کو دیکھ کر اللہ فرماتا ہے جھوٹا ہے اور حضور کے چہرے کو دیکھ کر اگر ابو بکر کلمہ پڑھے تو فرمایا صدیق اکبر ہے سب سے بڑا سچا ہے. تو پتا چلا کہ کلمہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی اور راز ہے. اس کے پیچھے خاص جذبہ نہیں ہے. خاص جذبے کے ساتھ اگر کلمہ پڑھا جائے تو خدا کی بارگاہ مقبول ہے. اب اس جذبے کو ڈھونڈنا ہے. نہیں سمجھ لیا کیونکہ جسم کے ساتھ اگر روح رہے تو جسم کی قدر ہے اور جسم میں روح نہ رہے تو جسم کو پھر قبر میں اتار دیا جاتا ہے. تو کلمے کا جسم تو ہے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لیکن روح نہیں ہے. ابو بکر کے کلمے میں کہ جسم بھی ہے اور روح بھی ہے. آپ جب وہ حیران ہوئے کہ کلمہ ہم پڑھے تو کافر ابو بکر پڑھے تو مومن آخر وجہ کیا ہے. تو پھر اللہ نے ان سے کہا کہ دیکھو کلمہ تو پڑھتے ہو طوطے کی طرح رٹ رہے ہو تم کلمہ لیکن اس کا کوئی ڈھنگ بھی ہے اس کے پیچھے کوئی جذبہ بھی ہے اس کے پیچھے کوئی ایک تحریک بھی ہے. اس تحریک کو پہلے تیار کرو وہ قلبی ارادت پہلے تیار کرو پہلے وہ جذبہ پیچھے سے تیار کرو. اس کلمے کی جو روح ہے اس کا کنیکشن اس کلمے کے ساتھ ہے اس کو بیدار کرو. جب وہ بیدار ہو تو پھر کلمہ پڑھنا تو قبول کر لیں گے. انہوں نے کہا جی وہ جذبہ کہاں ملے گا. اللہ نے فرمایا جاؤ ابو بکر کو جا کر دیکھو جو وہ کر رہا ہے وہ تم بھی کرو. جاؤ عمر کو جا کے دیکھو. اب یہ پوری ٹولی روحانی دیکھیے یہ پوری ٹولی گئی تو حیران ہو گئے کہ سرکار ایک اونچے پتھر پر بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں اور یہ سارے صحابہ وضو کے پانی کو ہاتھ میں روک رہے ہیں اور ہاتھ میں روک کر اپنے جسم پر مل رہے ہیں. پیچھے والے کو موقع نہیں ملا تو وہ اس کی پشت پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہاتھ دکھا. وہ ہاتھ دکھاتا ہے تو وہ اس کے ہاتھ کو رگڑ کر اپنے سینے سے لگاتا ہے. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرمائی. کلی فرما کر جب آپ اب منہ دہن مبارک سے جو کلی کا پانی تھا اس کے طرف ڈالنے لگے تو کچھ صحابہ اپنے چہرے کو آگے کر رہے تھے کچھ سینے کو آگے کر رہے تھے کچھ چلو بنا رہے تھے. تو انہوں نے کہا ایسا ایمان. اللہ نے فرمایا ایسا ایمان سمجھ لیا ایسا ایمان لاؤ. انہوں نے کہا یہ بے وقوفوں کا طریقہ ہے. قالوا نؤمن كما آمن السفهاء ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے.
اللہ فرماتا جس کو تم بے وقوفی کہہ رہے ہو ہماری بارگاہ میں وہی ایمان ہے. تمہیں یہ بے وقوفی اس لیے لگ رہی ہے کہ تمہیں اپنی انا یاد ہے، اور یہ ایمان والے اس لیے کہ ان کی انا ختم ہو گئی ہے، بس محمد کے عشق کا رنگ چڑھ گیا ہے. تو لہذا شریعت مطہرہ نے کلمے کو بھی متوجہ رکھا کہ زبان سے اگر خدا کے کلمے کی توحید ہو تو اندر سے جذبہ عشق مصطفیٰ کے لیے ابھر رہا ہو، اور ذات مصطفیٰ میں تعظیم اور احترام کے ایسے ایسے طریقے پیش کر رہا ہو جس کی نظیر عشق کی غمازی کرتی ہے. تو اب آپ دیکھیے، آج اگر آپ انگوٹھا چومیں تو کہتے ہیں یہ کیا کیا؟ تو ہم نے کہا اگر آپ کے نام پر چومتے تو یقین آپ ہنس کے بات کرتے، اگر آپ کے جماعت کے کسی امیر کے نام پر چومتے تو یقین آپ اس پر دلیل مانگتے. میں نے کہا یہ بات اسی طرح ہے کہ جس طرح ان کا چومنا تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا، ہمارا چومنا بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ چومنا کسی کو جلانے کے لیے کسی لیڈر کے نام پر نہیں ہے، اللہ کے محبوب کے نام پر ہے. ہم تو نام چوم رہے ہیں مولوی صاحب جنہوں نے دیکھا تھا وہ رسول اللہ کے پاؤں چومتے تھے، جنہیں دیکھا تھا وہ گر کر پاؤں چومتے تھے. میں پوچھتا ہوں آخر صحابہ میں ایسا جذبہ کیا تھا، ایسی تحریر کیا تھی کہ جو آگے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک مبارک قبول کرتے ہیں؟ وہ کیا شے تھی؟ وہ عشق تھا. ان کا کلمہ خدا کی بارگاہ میں کیوں مقبول ہوا؟ کہ کلمے کے پیچھے یہ تحریک تھی، یہ وفاداری کا جذبہ تھا، یہ عشق کا جذبہ تھا. تو سن لیجئے کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے. نمازیں خود مقبول نہیں ہوتی، کلمہ خود مقبول نہیں ہے. اگر خود سے کوئی شے مقبول ہے تو وہ حضور کی ذات ہے. اگر کوئی کلمے کو مقبول کرانا چاہتا ہے تو حضور کے ذکر کو جوڑے، کوئی نماز کو مقبول کرانا چاہتا ہے تو وہ حضور کے ذکر کو جوڑے. حضور کی تعظیم کو ہٹا کر اگر نماز پڑھ لی جائے تو ایسی نماز خدا کو بھی نہیں فرماتی. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو یہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد. کیوں ہم یہ ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں؟ کیوں ہم کمالات کو ذکر کرتے ہیں؟ کمالات کو اس لیے ذکر کرتے ہیں، عظمتوں کو اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ دل ان کی طرف بڑھے، دل ان کی طرف بولیے. اور صحابہ اکرام دیکھیں مرتبہ اور عزت کو بیان کیسے کرتے ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں عبدالباقی مالکی محدث اواخر کے محدث ہیں، اور بڑی پیاری بات انہوں نے لکھی باقی کے اندر. فرماتے کہ خالد بن ولید کا گزر ایک بستی سے ہوا، تو راستے میں جو بستی کا بڑا سربراہ تھا اس نے روکا اور روک کر پوچھا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے، ان کے ساتھیوں میں سے؟ کہا. تو کہا صف لنا محمد، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بتاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بتاؤ. وہ مولوی صاحب کی طرح کھڑے نہیں ہو گئے قل انما انا بشر مثلکم، وہ بشر ہیں اور وہ عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے ہیں، آمنہ کے گھر پیدا ہوئے ہیں، 63 سال عمر نے زندگی پائی. نہیں، صحابی کا انداز دیکھیں آپ. اپنے آپ اس دور سے آپ کو جوڑنا پڑے گا، کیونکہ آپ نماز میں وعدہ کرتے ہیں کہ چلیں گے ان کے راستے پر جن پر ایمان ہوا ہے. دین پریزنٹ پوزیشن میں نہیں سمجھا جاتا، دین کو سمجھنے کے لیے آپ کو پاس جانا پڑے گا، پیچھے والوں سے جڑنا پڑے گا، اور ان کے ساتھ جڑنا پڑے گا جو دور صحابہ تک جڑے ہوئے. صحابہ جو ہے وہ نبی پاک تک جڑے ہوئے ہیں. خالد بن ولید سے پوچھا گیا کہ نبی پاک کا مرتبہ بتائیے، تو آپ کچھ کہنے لگے، تو اس نے کہا کہ مجھے مختصر وقت میں سارا بتائیے کہ ان کی کیا کیا شانیں ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، تم مختصر وقت کی بات کرتے ہو، اگر مجھے تم پوری زندگی بھی دے دو تو میں مصطفیٰ کی تعریف کا حق کو نہیں بیان کر سکتا. صحابی کے جملے حدیث کی کتاب میں ہے کہ لا يمكن احاطہ بها لعجزی، میں اس سے عاجز ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ لا يمكن احاطہ بها، ایسی کوئی زبان بنی نہیں ہے جو مصطفیٰ کے کمالات کو گھیر سکے، اور ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جس میں سارے کمال کو جمع کیا جا سکے. انہوں نے کہا سنیے اس بات کو، یہ گپ نہیں، یہ صحیح سند کی روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، شرعی تصور آپ کو دے رہا ہوں، تصور عقیدہ رسالت پر. انہوں نے کہا جی آپ اس کا کوئی اجمال بتا سکتے ہیں، کوئی اس فضائل کی سمری بتا سکتے ہیں، اس کا کوئی خلاصہ بتا سکتے ہیں؟ تو کہا ایک جملہ کہہ سکتا ہوں صرف. کہا کیا؟ فرمائے اللہ کی سرتاب قدم شاہ نہیں ہے. اب دیکھیں کس طرح ہے. فرمایا ایک جملہ میں ذات مصطفیٰ پر کہتا ہوں. کیا؟ وہ صحابی جو 24 گھنٹے حضور کے ساتھ رہتے ہیں، سرکار کے تمام معاملات تعلیمی سارے معاملات دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں اے گاؤں کے امیر میری بات سن،
میں نبی پاک کی شان پر ایک جملہ بتا سکتا ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ الرسول علی قدر مرسل، مصطفیٰ جو ہے یہ بھیجنے والے رب جو ہے نا اس کی شان ہے۔ فرمایا جس نے یہ آسمان بنایا یہ ان کی شان ہے، جس نے یہ سمندر بنایا یہ ان کی عزت ہے، جس نے یہ گہرائی والے سمندر بنائے ہیں یہ اس کے اسرار ہیں، اور جس نے یہ خوبصورت کائنات بنائی ہے اس کا حسن جو ہے وہ حسن مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ۔ تو صحابہ حضور کو کہ فضائل اگر بتائیں تو انداز میرے دوست کو ایسا ہوتا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ انداز اتنا اعلیٰ اور حسین ہوتا ہے۔ میں ایک بات یہاں پر ایک مزید عرض کروں آپ کے سامنے، ہمیں ایک بات کا پابند کیا جاتا ہے، اور پابند یہ کیا جاتا ہے کہ جناب آپ کو تعریف سے منع نہیں کیا جا رہا، لیکن آپ غلو نہ کریں۔ 3-4 لفظ بڑے فیشن بن گئے آج کل، شرک، بدعت، غلو، نہیں سمجھا؟ ایک شرک جس کو آتا جاتا بھی کچھ نہ شرک ہو گیا، گھوڑا گاڑی میں بیٹھے گا شرک ہو گیا، سائیکل میں بیٹھے گا شرک ہو گیا۔ یہ فیشن بن گیا اپنی صلاحیت ظاہر کرنے کی کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں، اور بہت پڑھا لکھا ہوں تو کیسے پتا چلے کہ مجمع میں اپنا روگ جھاڑے؟ تو 3 لفظ ہیں، کتنے بولیے؟ 3۔ ایک شرک، کسی بھی چیز کو شرک کہو نا تو وہ بولیے بہت بڑے عالم ہیں، اور کسی بھی چیز کو بدعت کہہ دو تو کہا تو بہت پڑھے لکھے ہیں، اور کسی بھی چیز کو غلو کہہ دو، کیا کہہ دو؟ غلو۔ یہ خاص ان کی اصطلاح ہے، غلو۔ کہتے ہیں ہم حضور کے ذکر سے نہیں منع کرتے، تو میں نے کہا پھر منعقد کیوں نہیں کرتے؟ منع نہیں کرتے تو منعقد کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا میں تو آپ کی مسجد میں جمعے کی تقریر سننے کے لیے آیا، اس دن آپ رفیدین کی فضائل بتا رہے تھے اور مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ میں نے کہا ہم نے تو آپ کے جمعے کے خطبات سنے ہیں، اس میں آپ جناب قرآن کی فضائل بتا رہے تھے جبکہ مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ آپ کے جمعے کا خطبہ ہم نے سنا، اس میں آپ نماز کی فضیلت بتا رہے تھے جبکہ مہینہ جو ربیع الاول کا تھا۔ انہوں نے کہا جی میں بخاری کی حدیث سے پڑھ رہا تھا، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے بخاری جو ہے وہ حدیثوں میں سب سے اعلیٰ کتاب ہے، میں بخاری کی کتاب الصلاۃ پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا آپ نے بخاری کی کتاب الصلاۃ پڑھی تو یہ بخاری کے اندر جو کتاب المناقب ہے یہ کب پڑھیں گے آپ؟ نہیں سمجھا؟ مناقب سے مراد امام بخاری ہو یا امام مسلم ہو، مناقب سے مراد ایک خاص چیپٹر علماء وہاں پر جمع کرتے ہیں، اور اس میں حضور کے خاندان کے فضائل، حضور کیسے تشریف لائے وہ فضائل، سرکار کے چہرے کی وجاہت، سرکار کے زلفوں کی باتیں، سرکار کی ریش مبارک کی باتیں جو شمائل میں آتی ہے، سرکار کے لباس کی باتیں، سرکار کے صحابہ کی باتیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی تعریف۔ میں نے کہا پوری زندگی کتاب الصلاۃ پڑھ کے سناؤ گے تو کتاب المناقب کا پڑھ کے سناؤ گے؟ میں نے کہا ہم سنی وہ ہے کہ جو 11 مہینے منبر پر کتاب الصلاۃ پڑھتے ہیں اور ربیع الاول میں کتاب المناقب پڑھتے ہیں، تو صلاۃ کا رنگ مسجدوں میں ہوتا ہے اور عشق کا رنگ گلیوں میں نظر آتا ہے، عشق کا رنگ مسجدوں میں نظر آتا ہے۔ ہم بخاری پڑھنے سے منع نہیں کر رہے، ہم خود پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں بخاری پڑھنا ہے تو بخاری کا پورا نظریہ پڑھو۔ بخاری جہاں حضور کی نماز کو نقل کر رہا ہے وہیں حضور کی شان کو بھی نقل کر رہا ہے۔ بخاری جہاں پر یہ روایت لے کر آ رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز اس طرح پڑھتے تھے، وہ بخاری یہ روایت بھی لے کر آ رہے ہیں کہ میری ماں سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ واللہ ما رعا الا یساریونک فی ہواک، اے مصطفیٰ کریم، میری ماں سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے تجزیے سے آپ کو دیکھا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں آپ کا رتبہ اتنا بڑا اور اتنا عالی ہے کہ میں نے محسوس کیا اے پیارے محبوب آپ کے دل میں کوئی خواہش ابھی آتی ہے اور خدا اس کو پورا کرنے میں پہل کرتا ہے۔ یہ بھی تو بخاری کے اندر ہے، اور یہ بھی تو بخاری کے اندر ہے کہ بعثت من خیر قرون بنی آدم، میں اعلیٰ خاندان اور اعلیٰ بااخلاق لوگوں کی پشتوں میں اور اعلیٰ عزت دار خواتین کے صدف اور رحمے مقدسہ کے اندر منتقل ہوتا رہا، میں اعلیٰ پشتوں سے اعلیٰ رحموں میں آیا، میں اعلیٰ خاندانوں سے منتقل ہوتا ہوا آیا۔ میں نے کہا جتنی حدیثیں آپ نے آمین بالجہر کی سکھائی ہے کہ زور سے آمین کہنا چاہیے، یہ حدیثیں آپ نے کیوں چھپائی؟ فضائل کی حدیثیں کیوں چھپائی؟ کیا صحیح حدیثوں میں یہ ذکر نہیں تھا کہ حضور نے فرمایا میں اپنی ماں کا خواب ہوں؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جب میں پیدا ہوا تو میری ماں نے کہا کہ مجھ سے ایک نور نکلا اور اس نور کی روشنی اتنی تھی کہ میں مکہ میں بیٹھی تھی اور ملک شام کے محلات میں شروع ہو گئے اور روشن ہو گئے؟ کہ امام حاکم نے اس کی توثیق نہیں کی کہ ذہبی نے اس کو صحیح نہیں کہا؟
کہ جی کہا تو میں نے کہا پڑھو نا پھر. کب پڑھو گے؟ کہنے لگے یہ رمضان میں پڑھیں گے. تو میں نے کہا 8 رکعت تراویح کا ثبوت کب دو گے؟ میں نے کہا صاحب یہ سارے موضوعات جو ہیں ربی الاول شریف کے. کس کے بولیے؟ کس کے ہیں؟ ربی الاول شریف کے. ایک بات مزید یہاں پر عرض کر دوں آپ کے سامنے تاکہ تقریریں تو ہوتی رہیں گی، جو کانسیپٹ کلیئر کرنے کی باتیں وہ چند میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی، ہم ذکر کے منکر نہیں ہیں، ہم ذکر کے منکر نہیں ہیں، لیکن اس میں مبالغہ نہیں ہونا چاہیے، زیادتی نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا بغیر مبالغے کی تو محبت پیدا نہیں ہوتی. محبت تو اس جذبے کو کہتے ہیں جس میں مبالغہ ہوتا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ بغیر مبالغے کے تو محبت پیدا نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اگر ان حضرت صاحب کے مولانا سے کوئی ملے اور ایک ہاتھ ملائے اور کہے تو کیسا ہے، تو لوگ کہیں گے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ مسجد کے امام صاحب ہیں، ان کی داڑھی ان کی پگڑی نماز پڑھاتے ہیں. تو کہا میں کیا بات کروں؟ کہا آپ کہیں ذرا ادب سے ملے. تو کہا کہ نہیں یہ ذاتی میں نہیں کہہ سکتا، جب سب سے میں ایک ہاتھ ملاتا ہوں تو کہتا ہوں تو اس کو آپ کیوں کہوں؟ میں نے کہا خود کے لیے ایک درجہ اوپر آئے تو خوش ہو جاتے ہو، خود ایک درجہ اگر رسپیکٹ کا اوپر آئے تو خوش ہو جاتے ہو، اور جس کے درجے اتنے بلند ہو کہ جن کو خدا عرش پر بٹھائے اور جن کے نالین کے نیچے لگنے والی خاک کی قسم خدا اٹھائے، جن کے چہرے منیر کی قسم خدا اٹھائے، جن کے زلفوں کی قسم خدا اٹھائے، اور جن کے سراپا کی قسم خدا اٹھائے، تو ان کے ذکر میں ذاتی نہ کرے تو کرے کیا پھر؟ اللہ کا کلام تو محبوب کے ذکر میں اس قدر ذاتی کرتا ہے کہ محبوب تو محبوب سے محبت کرنے والے اگر گھوڑوں پر بیٹھے نا، محبوب سے محبت کرنے والے اگر سواریوں پر بیٹھے اور سواریاں زمین پر چل رہی ہو اور ان سواریوں کے پاؤں سے مٹی نکل رہی ہو، تو رب کہے محبوب اس سے تو پیار کرتا ہوں، لیکن جو تیرے وفادار ہیں ان کی سواریوں کی بھی جو گرد اٹھتی ہے، میں عرش والا رب ہو کر اس کی بھی قسم اٹھاتا ہوں کہ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے اترنے والی چنگاریوں کی جو میرے مصطفیٰ کے غلاموں سے رونگتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا آپ غور کیجئے، قرآن میں عشق کا جملہ موجود ہے، قرآن میں وہ جذبات موجود ہیں، قرآن میں وہ حبی پہلو موجود ہے جو عشق سے متعلق ہے. مجھے بتائیے یہ پاؤں کے نیچے خاک کی قسم اٹھانا یہ عشق نہیں ہے؟ یہ محبت کا جذبہ نہیں ہے؟ اللہ فرمائے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اور حضرت فاروق اعظم اس کی تعبیر کرے کہ أَنْ أَقْسَمَ بِتُرَابِ قَدَمَيْكَ، مصطفیٰ کریم آپ کے نالین کے نیچے جو مٹی لگتی ہے خدا اس کی قسم اٹھاتا ہے. اگر حضور کا منصب صرف میسنجر ہے، صرف پیغام پہنچانا ہے، تو پھر یہ جوتے کے نیچے کی قسم اٹھانے کا کیا معنی ہے؟ اگر حضور کی ڈیوٹی ہے کہ وہ تعلیم دے تو چہرے کی قسم اٹھانے کا کیا معنی ہے؟ اگر حضور کا صرف کام یہ ہے کہ وہ قرآن پہنچا دے تو زلفوں کی قسم اٹھانے کا معنی کیا ہے؟ زلفوں کی اور چہرے کی اور زندگی کی قسم نے ہمیں بتا دیا مصطفیٰ محض میسنجر نہیں، وہ خدا کے محبوب اعظم بھی ہے، وہ خدا کے محبوب اعظم بھی ہے. اور ان کی قدریں ایسی ہیں کہ اگر حضور، دیکھیے حضور کو کیوں بھیجا گیا کہ لوگوں کو دین کی تعلیم دے، دین کی بولیے تعلیم دے. اور دین کی تعلیم آئی کیسے؟ قرآن کے ذریعے. کس کے ذریعے آئی بولیے؟ تو آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں کہ جب وہ قرآن حضور کے سینے پر آتا، جب وہ قرآن حضور کے سینے پر آتا تو حضور جبریل کے ذریعے اس کو یاد کرتے ہیں. سورہ قیامہ میں دیکھیں آپ، جبریل کے ذریعے حضور اس کو یاد کرتے ہیں. اور یاد کرنے کا حال یہ ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ یاد چیزیں ایسی نہیں ہوتی، یاد کے لیے اس کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، یاد کے لیے اس کو گردان کرنی پڑتی ہے، یاد کے لیے اس بات کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے. تو جبریل جب نبی کا منصب یہ ہے کہ وہ تعلیم دے، جب تعلیم والی کتاب نبی کے پاس آ رہی ہے تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے سورہ قیامہ کے اندر کہ جب جبریل آ گئے اور مصطفیٰ کریم کو قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن اور حضور ساتھ میں اس کو یاد کر رہے ہیں، ساتھ میں اس کو بولیے یاد کر رہے ہیں، تو یاد کرنے کے اندر تکرار ہوتی ہے، ریپیٹ کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر جبریل کہے الحمدللہ رب العالمین تو سرکار کہے الحمدللہ رب العالمین. جبریل کہے الرحمن الرحیم، سرکار کہے الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ تکرار چل رہی ہے، اور بغیر تکرار اور رٹے کی چیز یاد نہیں ہوتی. اب سرکار جب یاد کر رہے ہیں، منصب بھی آپ کا یہ کہ آپ یاد کریں اس کو اور یاد کر کے بندوں کو پہنچائیں. معالم التنزیل دیکھیے، بخاری کتاب تفسیر دیکھیے آپ، سرکار جب رٹتے ہیں اس کو تو سرکار کا ہونٹ سوکھ جاتا ہے.
رکھنے کی وجہ سے ہونٹ، ظاہر سی بات ہے اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک جملہ 15 دفعہ کہیں تو آپ کا ہونٹ سوکھ جائے گا، طبیعت آپ کی بھاری ہو جائے گی، ہوگی کہ نہیں؟ زبان آپ کی سوکھ جائے گی، آپ بار بار پانی پیئیں گے۔ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب ان آیات کی تکرار کرتے ہیں تو ہونٹ سوکھ جاتا ہے، زبان سوکھ جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا محمود تیرا منصب تو یہی ہے کہ قرآن کو تو یاد کر اور اس کی تعلیم کو تو عام کر، لیکن قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تو تھک جائے۔ اگر حضور محض میسنجر ہے تو تھکے یا نہ تھکے، ڈیوٹی اپنی پوری کرے بھائی، ڈیوٹی اپنی پوری کرے، لیکن حضور محض پیغمبر نہیں، جس کو تصور محض پیغمبر سے مراد جو آج کل بات محض کی جاتی، بس ان کا کام تھا کتاب دے دینا، کتاب دے کر چلے گئے، اب کتاب جانے اور رب جانے۔ میں نے کہا نا، یہی تو یہودیت اس لیے برباد ہوئی ہے، نصرانیت اس لیے برباد ہوئی ہے، اسلام اس لیے قائم ہے کہ کتاب سے بھی تعلق ہے اور کتاب سے پہلے صاحب کتاب سے بھی تعلق ہے۔ اور سنیے میرے دوستو، اب جب حضور علیہ السلام اس بات کو ریپیٹ کرتے ہیں تو آپ کہاں ہو؟ امام بخاری لکھتے ہیں کہ آپ کے ہونٹ سوکھ جاتے ہیں اور آپ کا حلق سوکھ جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین آیت نازل کرتا ہے، یہ نہیں کہتا میں ہاں شاباش اور زور لگاؤ، یہ نہیں کہتا اللہ، یہ نہیں فرماتا محبوب ہاں اور زیادہ تیز پڑھو، بلکہ کہتا محبوب زبان بند کر لو، بس محبوب کچھ نہیں پڑھنا تم، بولی سبحان اللہ۔ اب زبان تم نے چرانی نہیں، لا تحرک به لسانک لتعجل به، محبوب اب جلدی جلدی زبان چرانی نہیں، یا اللہ چلانی نہیں تو یاد کیسے ہوگا؟ یہ نہیں کہا کہ شاباش اور تیز پڑھو اور تیز پڑھو، تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری ڈیوٹی ہے، تم آخری نبی ہو، تم پر یہ آخری کتاب اتر رہی ہے، ٹائم کوئی ضائع نہ ہو جائے، جلدی جلدی یاد کرو، لوگوں تک پہنچاؤ، توحید کو اہم کرو۔ نا فرمایا محبوب تو تھک رہا ہے، چھوڑ دے اس کو، فرمایا چھوڑ دے، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری زبان سوکھ رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں محبوب تیرے ہونٹ سوکھ رہے ہیں، فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، جلدی نہ کر اسے یاد کرنے کے لیے، یا اللہ اگر جلدی نہ کروں، رٹا نہ لگاؤں، گردان نہ لگاؤں تو یاد کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، محبوب تو چپ رہے، میں خود تیرے سینے میں ڈال دوں گا اور تیری زبان پر جاری کر دوں گا۔ یا اللہ جب تو نے خود سینے میں ڈال دینا ہے اور زبان پر جاری کر دینا ہے تو یہ جبریل کو کیوں بھیج رہا ہے؟ فرمایا بس محبوب یہ ہماری حکمت ہے، تو جبریل آتا کیوں ہے؟ فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، محبوب جبریل کو پڑھنے دے اور تو خاموشی سے سنتا رہے، بس تعلیم ہے لیکن ذات کا دیکھیں کیسے بیان ہو رہا ہے۔ یہ ہے میلاد النبی، یہ کمالات مصطفیٰ۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جبریل کو اپنا سبق سنانے دے، وہ سبق سناتا رہے گا۔ مولا جب تو مجھے پڑھا دے گا تو جبریل کو کیوں بھیجتا ہے؟ فرمایا جبریل کو اپنا کام کرنے دے، وہ پڑھتا رہے، وہ پڑھ کر چلا جائے گا۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، جو پڑھ کر گیا میں خود اپنے دستے قدرت سے تیرے دل میں ڈال دوں گا اور تیری زبان پر میں جاری کر دوں گا۔ اندازہ لگائیے، تعلیم ہے لیکن اس سے پہلے عزت مصطفیٰ ہے۔ اس سے پہلے کیا بولیے؟ اچھا قرآن میں ایسے درجنوں واقعے، میں اختصار کی طرف چلتا ہوں آخری طرف، قرآن میں ایسے درجنوں واقعات ہیں کہ لوگوں کی بات حضور کو بری لگی، بری لگنے سے مراد کہ انہوں نے رسپانس نہیں دیا، اور سرکار کون ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، قرآن کہتا ہے لوگوں پر ہمارا یہ مانس کا یہ بھی ہے کہ لوگوں پر ہم نے یہ کرم کیا کہ مصطفیٰ کے دل کو اپنے بندوں کے نرم کیا، سبحان اللہ۔ اور ایک معنی اس کا یہ بن رہا ہے جو لغوی اگر آپ آ جائیں، مصطفیٰ یہ بڑا کرم ہے کہ تیرے دل کو تیری امت کے لیے نرم کر دیا، اور اس کا مرادی معنی کر لیں تو یہ ہے کہ لوگوں خوش ہو جاؤ، یہ نبی آیا یہ دعائیں ضرور نہیں کرے گا تمہیں، یہ تمہارے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے گا کہ تم غرق ہو جاؤ۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، میرے بندوں خوشیاں مناؤ، وہ محبوب آ گیا ہے کہ جو تمہیں صرف دعائیں دے گا، کبھی بد دعا نہیں دے گا، اور نبی کی کوئی دعا ہوتی نہیں، دعائیں ضرور نہیں دے گا۔ یہ بات سنیے یہاں پر، اب آپ دیکھیے غور کے ساتھ میرے دوستوں، اب اگر حضور محض میسنجر ہے، محض پیغام پہنچانے والے ہیں، تو اگر سامنے سے رسپانس آئے یا نہ آئے کیا غرض، بس پہنچاؤ بھائی، آپ کی ڈیوٹی آپ پہنچاؤ، اگلا سامنے سے رسپانس صحیح نہیں دے رہا تو اس کو چھوڑیں، آپ بات کریں، اپنی بات کریں، لیکن نہیں۔ اور اگر حضور علیہ السلام ناراض ہو جاتے ہیں ان کے رویے پر تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ محبوب ناراض ہونے کا کیا مطلب ہے، ناراض ہونے کا کیا مطلب ہے، ہمارے بندوں کو پہنچاؤ۔ میں نے کہا نا 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 نا، بندے پیچھے ہیں اور بندوں میں سب سے اعلیٰ مصطفیٰ سب سے آگے ہے۔
یہ قرآن نے کبھی نہیں کیا کہ بندوں کی عزت کو مصطفیٰ پر غالب کیا ہو. قرآن یہ ذکر کرتا ہے کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ تبلیغ کے تسلسل کو جاری رکھا تو مشرکین نے جب صاحب میں سے ایسا رویہ اختیار کیا کہ جو ہٹ دھرمی کا تھا، ناشکری کا تھا، بے وفائی کا تھا، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دب گیا اس پر. اور اس میں حال درمیان میں یہ ہوا کہ کچھ دن کے لیے وہی بھی نہیں آئی، اور یہ کچھ دن کے لیے وہی نہ آنا یہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو رب کا شوق ہے یہ اس کو اور ابھارنا ہے اور یہ مرتبے کو واضح کرنا ہے. یہ مفسر نے لکھا ہے اور آپ کے درجات کو بلند کرنا ہے. کچھ دن جب وہی نہیں آئی تو ایک تو سورہ دوحہ کا واقعہ اور ایک یہ واقعہ ہے. لوگ کہنے لگے کہ چلو اب وہ ناقوس نہیں آئے گا، اب وہ جبریل نہیں آئے گا، اب وہ فرشتہ نہیں آئے گا، ہماری جان چھوٹ گئی، اب ہمارے بارے میں کچھ نہیں کہا جائے گا. چلو اچھا ہوا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب یہ بات حضور تک پہنچی تو سرکار کے دل پر ایک گراں گزری. سرکار کا دل مبارک جو ہے وہ حزین اور ملول ہوا، ناراض ہوئے حضور. سرکار کو غم لگا تو اللہ نے راضی کیسے کیا؟ راضی ان کے احکام کو بعد میں اتارا کہ اب ان کو کیا بتانا ہے، اب ان کے لیے تعلیم کیا ہے، اب توحید کی دلیل کیا ہے، اب نماز کی دلیل کیا ہے، اب روزے کی دلیل کیا ہے. لیکن اس سے پہلے انداز محبت آپ دیکھیے. اللہ فرماتا محبوب کس نے کہا کہ ہم نے تجھے چھوڑ دیا؟ کس نے کہا کہ ہم تجھے دیکھتے نہیں؟ آپ اردو میں محاورہ ذکر کرتے ہو نا کہ تو میری آنکھوں میں بس گیا ہے. محبت میں کہتے ہو نا محبوب سے کہ تو میرے دل میں بس گیا ہے. یہ انداز بھی اہل عرب کا قرآن میں استعمال کیا ہے. فرمایا محبوب فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھ نہیں ہے، ہم جسم سے پاک ہیں. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، کوئی چیز ہماری ایسی نہیں کہ جس سے ہمارے کو مثال دیا جائے. لیکن محبوب اہل عرب محبوب کی محبت میں بڑھ کر یہ جملہ کہتے ہیں، ہائے 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 میرا محبوب میری آنکھوں میں بس گیا. محبوب انہی کا انداز بیان کرتا ہوں. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے مصطفیٰ تو ہماری آنکھوں میں رہتا ہے. بولیے سبحان اللہ. یہ انداز محبت ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ حضور کے منصب کی بزرگی ہے. اور ضروری نہیں کہ یہ میں بیان کر رہا ہوں، کوئی بچہ بھی آیت پڑھے تو ذوق ایسی رہتا ہے. یہ قاری صاحب قبلہ بھی اگر یہ تقریر کرے تو ذوق ایسی رہے گا. یا اسٹیج پر بیٹھے ہوئے محترم حضرات یا عوام میں سے کوئی شخص آ کر بات کرے ذوق ایسی رہے گا. ضروری نہیں کہ میرے سر پر امامہ ہو تو ذوق آپ کو آئے. یہ ذوق ذکر کے اندر ہے کہ بیکاروں کو بھی کار والا کر دیتا ہے. تو اس میں انانیت نہیں ہوتی، اس میں نفسانیت نہیں ہوتی. یہ خود ذکر مقبول ہے کہ فیض نے تیرے یا نبی کر دیا مجھ کو کیا سے کیا. سرکار مفتی احمد یار کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ فیض نے تیرے یا نبی کر دیا مجھ کو کیا سے کیا، ورنہ دھرا ہوا تھا کیا مٹھی بھری زبان میں. اب آپ دیکھیے قرآن مجید فقار حمید کہتا ہے محبوب کس نے کہا کہ ہم تجھے نہیں دیکھتے؟ ہم تجھے دیکھتے ہیں. فرما کب دیکھتے ہیں؟ فرما الذی یراک حین تقوم، جب تم مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو تیرا رب تجھے دیکھتا ہے. بولو سبحان اللہ. یہ انداز محبوبی کا نہیں. مولوی صاحب اس کے بچے اس کے مقتدی کبھی نہ کہے کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں، لیکن مصطفیٰ وہ ہے کہ مصلی پر کھڑے ہو، ذمہ داری ہے نماز آگے پہنچائیں. لیکن جب کھڑے ہو جائیں اور کبھی پاؤں میں ورم آ جائے تو ہم کہیں محبوب قم اللیل الا قلیلا، قیام کرو لیکن تھوڑا کرو، پہلے اپنے حرام کو دیکھو. بولیے سبحان اللہ. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر میں خود کو لپیٹ کر میری بارگاہ میں کھڑے ہونے والے، اے محبوب، اے صاحب مزمل، تو کھڑا تو ہو گیا ہے لیکن محبوب اپنے آرام کو بھی دیکھا کر. پاؤں پر ورم آ رہا ہے، قم اللیل الا قلیلا، فرما قیام کر مگر تھوڑا کر کے آرام بھی کر لیا کر. تم نے تو نبوت کا تصور یہ دیا کہ بس لوٹا ڈنڈا اٹھا کے بس چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو. میں نے کہا وہ بات کی چیز ہے، حضور کا منصب پہلے. بولیے سبحان اللہ. حضور کی عزت اور بزرگی بولیے پہلے، اور اسی عزت اور بزرگی کے بیان کا نام میلاد النبی ہے. انہی کمالات. اب ذرا سنیے اور میں گفتگو کا اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں. فرمایا الذی یراک حین تقوم. محبوب کس نے کہا کہ ہم تجھے نہیں دیکھتے؟ کس نے کہا؟ کس نے کہا ہم تجھے نہیں دیکھتے؟ فرمایا ہم دیکھتے ہیں تجھے. بولی سبحان اللہ. رب کہتا ہم دیکھتے ہیں تجھے. بولی سبحان اللہ. مولا کب دیکھتا ہے؟ فرمایا جب تم مصلی پر کھڑا ہوتا ہے. زمانہ طالب علم مجھے یہاں پر ایک اشکال لاحق ہوا
جب تک اتنی آیت ہم نے پڑھی کہ الذی یراک حین تقوم، کہ محبوب جب تو مسلح پر ہوتا ہے تو تیرا رب تجھے دیکھتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کوئی بڑی بات تو نہیں، یہ تو صحابہ بھی دیکھتے تھے، صحابہ بھی دیکھتے تھے۔ اس کا اگلا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے، اس کے کئی معنی مفسرین نے کیے لیکن ایک ہی معنی کی طرف میں آ رہا ہوں کہ الذی یراک حین تقوم، محبوب کون کہتا ہے کہ میں تجھے نہیں دیکھتا؟ کون کہتا ہے کہ میری قدرت نے تجھے فراموش کر دیا معاذ اللہ؟ کون کہتا ہے محبوب یہ؟ کون کہتا ہے کہ میں تجھے نہیں دیکھتا؟ فرمایا الذی یراک حین تقوم، رب تجھے دیکھتا ہے جب تو کھڑے ہو کر قیام کرتا ہے۔ تو دل میں خیال آیا یہ تو صحابہ بھی دیکھتے ہیں، صحابہ بھی دیکھتے ہیں، یا اللہ تو کیسے دیکھتا ہے؟ صحابہ بھی دیکھتے ہیں۔ آپ کہیں کہ صحابہ حضور کو قیام کی حالت میں کیسے دیکھتے ہیں جبکہ صحابہ اپنی خود نماز پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا صحابہ کی نماز ہی یہی ہوتی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے حضور کے چہرے کو دیکھنا۔ بخاری شریف اٹھا کر آپ دیکھیے کتاب الصلاۃ، کتنا واضح مسئلہ لکھا ہوا ہے بخاری شریف کے اندر۔ ایک صحابی سے اس کے تلمیذ نے پوچھا، ساتھی نے پوچھا کہ سرکار ظہر کی نماز کے اندر تلاوت کرتے تھے؟ سرکار ظہر کی نماز میں آپ دیکھتے ہیں کہ مغرب کی نماز میں تلاوت ہوتی ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے، فجر میں اور عشاء میں تلاوت ہوتی ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن ظہر میں قبلہ قاری صاحب مدد اللہ علی جو قرات کرے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا پڑھا آپ نے؟ نہیں پتہ چلتا۔ اب یہ سب سے پہلا سوال، کیونکہ نبی پاک کے عمل کا نام ہے ایمان ہے، قال مصطفیٰ ہے اور قرآن ہے حال مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ کریم سے شریعت آئے گی۔ تو سوال پوچھا گیا حضور کے شاگرد سے، صحابی سے، کہ حضور فجر کی نماز میں تو پتہ ہے تلاوت ہوتی ہے، یہ ظہر میں بھی حضور کچھ پڑھتے تھے؟ ظہر میں بھی حضور کچھ پڑھتے تھے؟ تو سیدھا سے جواب ہے کہ ہاں پڑھتے تھے، سیدھا سا جواب ہے کہ ہاں پڑھتے تھے۔ لیکن صحابی کا انداز دیکھیے عشق کا کیسا ہے۔ سوال ہوا کہ کیا حضور ظہر کی نماز میں تلاوت کرتے تھے؟ صحابی کہتا ہے ہاں، ہم دیکھتے تھے کہ حضور کی داڑھی ہل رہی ہوتی۔ ارے جب تم حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ دیکھ رہے ہو کہ داڑھی مبارک ہل رہی ہے تو تم کیا دیکھ رہے ہو؟ چہرہ دیکھ رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہیں؟ بولے سبحان اللہ۔ تو اس صحابی کا انداز نماز آپ نے دیکھا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر سے آپ نے 4 رکعت رفعین تو پڑھ لیا ہے، لیکن یہ کیوں نہیں پڑھا آپ نے؟ یہ کیوں نہیں پڑھا آپ نے کہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور داڑھی مبارک ہل رہی؟ بولی سبحان اللہ۔ اور یہ مشکات کتاب الصلاۃ میں روایت موجود ہے، ہر صحابی جلدی وضو کر کے نماز میں پہلے آتا، سن رہے میری بات آپ، اور عین اس جگہ پر آتا جہاں پر حضور علیہ السلام کا مؤذن اقامت کہتا ہے، اور عین اس ڈائریکشن کی طرف آتا جو حضور کے دائیں طرف ہے۔ کیوں آتا؟ اس لیے آتا کہ ساری نماز میں انتظار کرتا کہ سرکار سلام کو پھیریں گے، کیونکہ حضور التحیات کی صورت میں ہے اور التحیات میں رب کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، رب کے جلووں کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری بدنی، ساری مالی، ساری اعلی عبادتیں مولا تیرے لیے ہیں۔ اور جو مراقبے کی بات اور جو احسان کی بات امت کو حضور نے فرمائی ہے تو حضور خود منصب پر ہے۔ تو صحابی حضور کے پیچھے دائیں طرف نماز پڑھتا ہے خصوصیت کے ساتھ، اس لیے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے چہرہ اپنا کریں سلام کی طرف، اور بلا تشبیہ میرا چہرہ اس لائق نہیں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے جملے عرض کر رہا ہوں، نہ میں اس بات کو ادا کی صورت میں کرنا اپنے اوپر کوئی عشق سمجھتا ہوں بلکہ گرا سمجھتا ہوں، صرف آپ کے لیے قدر تنزل کرتے ہوئے میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا جب سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جب چہرہ مبارک دائیں طرف کرتے تو صحابی جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اس فکر میں ہوتا کہ حضور کب سلام پھیریں گے، کب سلام پھیریں گے، کب سلام پھیریں گے۔ جیسے حضور سلام پھیرتے یہ خود سلام نہیں پھیرتا، یہ حضور کے چہرے کو دیکھتا اور باہر نکل کر یہ جملہ کہتا کہ میں ہوں جس نے سب سے پہلے مصطفیٰ کے چہرے کو۔ میں کہتا ہوں ملا جی نماز تو دی آپ نے، یہ ادا کہاں چھوڑا ہے، یہ جذبہ کہاں چھوڑا ہے؟ آپ نماز سکھائیں لیکن اس جذبے کے ساتھ سکھائیں، اس محبت کے ساتھ سکھائیں، اور وہ نماز ملے گی تو آپ کو قاری صاحب کے پاس ملے گی، اور ایسے اہل سنت کی مساجد میں ملے گی کہ جس میں نماز کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کریم کی محبت بھی سکھائے۔ ایک بات کتنی پیاری بات کہہ گئے میرے دوستو، نہ ان کی گردن اتنی موٹی تھی اور نہ وہ 8 منزلہ مدرسے کے محتمم تھے، نہ وہ لال مسجد میں تھے، جبکہ میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، لال تو مندر ہوتے، مسجد کبھی نہیں ہوتے، کیونکہ مسجدوں کا نام کبھی لال ہوتا ہی نہیں،
نہیں سمجھے آپ؟ مسجد اور لال لال تو مندر ہوتا ہے، لال چندر لال مندر. آپ ہندوستان میں ابھی آپ جائیے، آپ جائیے یوٹیوب پر، آپ لال ذرا لکھیے تو لال مسجد 1-2 کھلے گی جو کہ ان کی ہوگی، اور مندر 100 کھل جائیں گے مندر. تو اب آپ دیکھیے کہ نہ ہی اقبال کسی لال چندر کے ادارے میں تھا کہ جو 132 غریب بچوں کو ذبح کر دیا جائے، مار دیا جائے، اور وہ دہشت گردوں کا سربراہ جو لال جگہ پر رہ کر وہاں سے ہریالی نظر آ سکتی ہے. مذمت اہل سنت نے کی ہے کیونکہ ہریالی ہمارے پاس ہے، اور ہریالی امن کا پیغام ہے، لال تو خطرے کا پیغام ہے. لال جگہ پر توحید ملے گی یا ہری جگہ پر توحید ملے گی؟ وہ پہلے بتا رہا لال یعنی کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر. اس لیے وہ حضور کے میلاد کو کہتے ہیں کہ مثل کنہیا کا جنم. میں نے کہا جیسی تمہارا مزاج ہے ویسی تمہاری بولی ہے. ہم تو حضور کے صدقے جو ہمیں اولاد ملتی ہے ہم اس کو بھی حضور کا تحفہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے وہاں ہریالی ہے. اور ہریالی تصوف کے رنگ میں دیکھیں یا خواب کی تعبیر میں دیکھیں، یہ حسن اور کمال اور عزت کی نشانی ہے. لال کو اگر آپ تصوف کے رنگ میں دیکھیں یا خواب کی تعبیر میں دیکھیں، سوائے شرارت کا کچھ بھی نہیں ہے. تو میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اقبال نہ کسی لال چندر کے مدرسے میں تھا اور نہ کسی لال چندر کے ادارے میں تھا، لیکن دین وہ سمجھ گیا تھا. کتنی پیاری بات اقبال نے کی، جس پہ تھوڑا سا میں رد و بدل اگر کر گیا تو معذرت چاہتے ہوئے کہ جو تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام. یا رسول اللہ، اگر تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام، اگر تیرا قاری صاحب نماز پڑھاتے ہیں نا یہاں پر، آپ کے امام کون ہوتے؟ قاری صاحب قبلہ ہوتے نا، لیکن قاری صاحب سے پوچھے آپ کا امام کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں عشق رسول ہوتا ہے. پوچھئے آپ کے امام قاری صاحب، اور قاری صاحب کا امام عزت مصطفیٰ، قاری صاحب کا امام عشق مصطفیٰ، قاری صاحب کا امام ذکر کمالات مصطفیٰ. آپ کی نماز قاری صاحب کے پلے، قاری صاحب کی نماز مصطفیٰ کی عشق کے پلے، اور خدا وہی نماز مقبول کرتا ہے جس نماز پر عشق مصطفیٰ کا رنگ چڑھا ہوا. یہ سادہ سا کانسیپٹ ہے قرآن کی تمام آیتوں کا، اور یہ سادہ سی تعبیر ہے، اور کیا پیاری بات اقبال نے کی ہے. وہ کہتا ہے اگر تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. یا حجاب سے مراد وہ برقع نہیں ہے، حجاب سے مراد وہ برقع نہیں ہے، بلکہ حجاب سے مراد یہ تصوف کی اصطلاح ہے. حجاب اس آڑ کو کہتے ہیں، اس بند راستے کو کہتے ہیں، اس غلط شے کو کہتے ہیں جو رب کے قریب لے جانے کی بجائے دور کر دیتے ہیں. جو فکر، جو عقیدہ، جو نظریہ مصطفیٰ کریم کے قریب جانے سے روک دے وہ حجاب ہے. جبکہ جملہ کیا کہتا ہے؟ اگر تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. جبکہ قیام حجاب نہیں ہوتا، قیام ہی تو رب تک پہنچاتا ہے. سجدہ حجاب نہیں ہوتا، یہ تو وصل کی منزل ہے. جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان چیختا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ہائے 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 بربادی ہے میرے لیے کہ مجھے حکم ہوا تھا میں نے نہ کیا، لیکن اس نے سجدہ کر کے رب کو راضی کر دیا ہے. تو سجدہ دور کرنے کی چیز تو نہیں ہے، سجدہ تو قریب کرنے کی چیز ہے، لیکن بڑی خوبصورت علمی معلومات کا ذخیرہ اس شعر میں جمع کر دیا. کہتے ہیں کہ اگر تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام، حضور اگر آپ کی محبت میری نماز کی امامت نہ کرے تو میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. قیام خود سے رب کے پاس نہیں لے جاتا، فرمایا قیام تو مصطفیٰ کے پاس لے جاتا ہے. مصطفیٰ کا عشق ہے جو اسے اٹھا کے خدا کے پاس لے جاتا ہے. بولے سبحان اللہ. تو مولوی صاحب بغیر غلو اور مبالغے کے تو عشق بنتا بھی نہیں ہے. یہ تھوک کا ادب کرنا یہ غلو نہیں ہے، یہ پسینے کا ادب کرنا یہ غلو نہیں ہے. بولیے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا ادب کرنا غلو نہیں ہے، لیکن وہ غلو ہے، یہ وہ ذاتی ہے جو حضور کے شاہ نشان ہے. قرآن نے جس ذاتی سے منع کیا ہے مسلمان وہ نہیں کرتے. وہ کیا ہے کہ خدا کا بیٹا کہنا، خدا کا یا پھر خدا کہنا. میں کہتا ہوں یہ تو نیو جرسی امریکہ کا علاقہ ہے. آپ اگر ہمارے پاکستان تشریف لے آئیں، ہندوستان چلے جائیں، بنگلہ دیش چلے جائیں، روڈ پر بیٹھا ہوا ایک موچی بھی اگر ہو یا سبزی بیچنے والا ایک عام سطح کا شخص ہو جو اپنا نام بھی نہیں بتا سکے اور وہ اپنی کم علمی میں اتنا نیچے گر گیا ہو کہ وہ اپنا نام بھی نہ لے سکے. اپنا ایک مجلس میں ہم بیٹھے تھے تو ایک شخص آیا، بڑی پگڑی اس نے پہنی ہوئی تھی اور بہت بڑا جبہ تھا. تو ہمارے شیخ الحدیث صاحب ہمیں اس زمانے بخاری شریف پڑھا رہے تھے، تو وہ ان کے جبے اور پگڑی سے بڑے مرعوب ہوئے، انہوں نے کتاب بند کر دی.
اور جو شخص آیا بڑی پگڑی پہن کر اور بڑے جبے سے، انہوں نے جگہ بنائی، ان کا کہا کہ حضرت آپ تشریف رکھیں، تو بیٹھ گیا، سندھ سے آئے تو بیٹھ گئے. تو حضرت نے یعنی مرعوب ہو کر کے بہت بڑے عالم آئے، ان کے سامنے میں حدیث کیسے پڑھاؤں، کیونکہ انہوں نے جبہ پہنا ہوا تھا، بہت بڑی پگڑی پہنی ہوئی تھی. تو ان سے کہا نال شاہ ہے، تو انہیں نال شاہ ہے، یعنی پوچھا ان سے سندھی میں کہ تمہارا نام کیا ہے، انہوں نے کہا جی یوسف. اس نے کیا جواب دیا؟ یوسف. یعنی نام اس کا یوسف تھا، اس نے جواب کیا دیا؟ یوسف. یعنی اتنا گیا گزرا تھا کہ نام بھی نہیں لے سکا. سمجھے؟ تو حضرت نے فرمایا یہ یوسف کو چھوڑو، کتاب کھولو، پڑھنا شروع کرو، اس کو چھوڑو، یہ یوسف ہے، اس کی پگڑی سے نہیں ڈرو. لیکن میں بات یہاں پر آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اگر اتنا بھی ان پڑھ آدمی ہو جو اپنا نام تک نہ لے سکے، اپنا نام تک نہ لے سکے، اور وہ سڑک پر اگر سبزی بھی بیچ رہا ہو اور وہ نعتیں سن رہا ہو، تو قریب جا کر اگر مولوی صاحب یہ کہے کیا کر رہے ہو، تو وہ جاہل سے جاہل آدمی، جو پرلے درجے کا جاہل، جو نام بھی اپنا نہیں لے سکتا، وہ کہے گا یہ نعت سن رہا ہوں نبی جی کی. تو مولوی صاحب پوچھیں گے کہ جناب ان کو سجدہ کب کرے گا، تو وہ نیچے سے جوتا اٹھائے گا. پھر تم علماء کو فتوے لگاتے ہو کہ ہم نبی پاک کے لیے غلو کرتے ہیں. میں نے کہا جس سے حضور کا عشق ملتا ہے وہ شرک کبھی نہیں کر سکتا، کیونکہ حضور کی توحید کا سب سے بڑا تحفظ عشق مصطفیٰ ہے. جاہل سے جاہل آدمی کو کہو کہ نعتیں تو سن رہے ہو، گنبد غزرہ کی فوٹو تو لگائی ہے، دکان پر چراغا تو کیا ہے، 100 روپے کی سبزی بیچتا ہے، 50 روپے کا ڈھنڈا لے جا رہا ہے، 50 روپے تو گھر لے جا رہا ہے، کیا نبی کو خدا کہتا ہے؟ وہ اٹھا کے تھپڑ مارے گا مولوی کے منہ پر کہ شرم نہیں آتی، خدا تو ایک ہی ہے، وہ تو اللہ کے محبوب ہیں. مولوی صاحب تو آپ ڈنڈا لے کر اور پوری حکومت کو لے کر جو آپ توحید کو بچا رہے ہیں، آپ یہ زحمت نہ گوارا کریں اپنے اوپر. اس لیے کہ حضور کی محبت جو ہے وہ شرک کی طرف بولیے نہیں لے کر جاتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عقیدت جو ہے وہ دین کو تحفظ دیتی ہے. کیا دیتی ہے بولیے؟ اور میں ایک جملہ یہاں پر حدیث شریف کا یہ ذکر کروں آپ کے سامنے کہ سیرت النبی پر گفتگو ہو لیکن حضور کے مرتبے اور فضائل بیان کیے. میں آنے سے پہلے اپنے آئی پیڈ میں مجموعہ زوائد کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں ایک روایت میرے نظر سے گزری. سرکار منا کے اندر رمی جمرات کے لیے تشریف لے گئے. یعنی یہ بڑے شیطان کو حضور نے کنکری ماری. کنکری جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے شیطان کو ماری تو اس وقت پیچھے ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی تھی. ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی تھی. سرکار نے ایک چہرہ مبارک اس طرف کیا، فرمایا کیا؟ اس کا ایک دیوانہ بچہ تھا جو کھڑا ہوتا تھا گر جاتا تھا، کھڑا ہوتا تھا گر جاتا تھا. سرکار کا دریا رحمت جوش میں آیا. صحابہ حضور کے سامنے ایسا عمل کرتے تھے کہ حضور کا دریا رحمت جوش میں آیا اور بارش ہونا شروع ہو جائے، اور جو منہ مانگی چیزیں ہیں وہ شروع ہو جائیں. اپنی فریادیں حضور کے پاس جاتے اور نڈھال حالت میں آتے، ان کو چہرے کو دیکھ کر حضور راضی ہوتے اور سرکار کرم فرماتے تو برسوں کی بیماری دفع ہو جائے. سرکار نے اس عورت کی طرف دیکھا. علامہ حسنی علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں، طبرانی کبیر کے حوالے سے حدیث کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں جب سرکار نے دیکھا تو اس خاتون سے پوچھا کیا ہوتا ہے اس بچے کو؟ کہا حضور میں تو بوڑھی ہو گئی اور اس کی عمر بھی آپ دیکھتے ہیں، لیکن یہ اپنی صفائی تک کا خیال نہیں رکھ سکتا. حضور اس پر دیوانگی تاری رہتی ہے، یا رسول اللہ کرم فرمائیے. سرکار نے آگے سے نہیں کہا کہ بی بی جی یہ مسئلہ کسی ڈاکٹر کا، میں تو نبی ہوں، میں تو صرف کتاب دینے آیا. مجھ سے پاک وضو کا مسئلہ پوچھیں، مجھے نماز میں کتنی جگہ نفع دینا ہوتا ہے یہ پوچھیں، ولدان کے بعد آمین آہستہ کہنا یا زور سے کہنا یہ پوچھیں، ٹانگوں کو کس طرح جوڑنا ہے، کندھوں کو کس طرح جوڑنا ہے یہ پوچھیں. مجھ سے پوچھیں کہ جناب جو ہے وہ قرآن کیسا پڑھا جاتا ہے، یہ کام میرا تو نہیں ہے. میں نے کہا ملا جی نبی پاک نے یہ نہیں بتایا، بلکہ جو حضور نے کر دیا نا تو اس سے کانسیپٹ واضح ہو گیا کہ سیرت کے جلسوں میں پہلے میلاد ہوگا اور پھر سیرت ہوگی. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور یہ پیدائشی مجنون ہے، دماغ اس کا کام نہیں کرتا اور اس کا جسم پیرالائز ہو گیا ہے. حضور یہ اپنے پاؤں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اور حضور جوان ہو گیا ہے اور میں بوڑھی ہو گئی. یا رسول اللہ کچھ کرم فرمائیے کہ یہ کم سے کم اتنا ہو کہ اپنی پاکی کا خیال رکھے. سرکار کا دریا رحمت جوش میں آیا. احرام کی حالت کے قریب کوئی چیز نہیں ہے. سرکار کو پیاس بھی لگی تھی. فرمایا پانی ہے تمہارے پاس؟ تو اس سے پیچھے کا عورت کھڑی تھی، اس نے کہا کہ ہاں میرے پاس ہے. حدیث میں آتا ہے کہ پتھر کا پیالہ تھا، اس نے اپنے مشکیزے سے پانی ڈالا. سرکار کو پیاس بھی لگی تھی. سرکار اس پتھر کے پیالے کو اٹھایا اور ایک گھونٹ پیا اور دوسرا گھونٹ دوبارہ اس پانی میں ڈال دیا. پلا دے. تو پیچھے والی عورت کہتی کہ دیکھ پیالہ میرا تھا، پانی میرا تھا، بچے کو سارا نہ پلانا، تھوڑا مجھے بھی دینا. سرکار نے یہ بات سنی، یہ نہیں کہا کہ ابھی تو شرک سے توبہ کیا ہے،
ابھی تو خدا کی طرف آئے ہو، یہ حرکتیں کیا ہے؟ فرمایا ہاں جب تک یہ بتوں کے ساتھ تھی تو خدا ناراض ہوتا تھا، لیکن جس کا یہ حق اور منصب ہے اس کے ساتھ جب تم نے کیا تو خدا تم سے راضی ہو گیا ہے۔ کیونکہ بت، میں معبود تو نہیں لیکن خدا کا محبوب ہوں۔ بت معبود بھی نہیں، محبوب بھی نہیں، معبود بھی نہیں بولیے اور محبوب بھی نہیں۔ مجمع زوائد میں اللہ حیث میں نقل کرتے ہیں کہ اس عورت کی ملاقات کسی بازار میں اس عورت سے ہوئی، کہا تیرے بچے کا کیا حال ہے؟ کہا حال کیا ہے؟ بڑے بڑے دانا اور زیرت سمجھدار لوگ اب میرے گھر آتے ہیں اور میرا بچہ ان کے کاموں میں انہیں مشورہ دیتا ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ تو یہ مصطفیٰ کریم کی صرف کلی مبارک کی برکت ہے، بولے سبحان اللہ، کلی مبارک کی برکت ہے کہ جس کی بنا پر وہ بچہ ذہین ہوا تو ہوا، لیکن ایسا ذہین ہوا کہ اب بڑے بڑے زیرک اور دانا اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی تعریف کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو ان کے شعبہ جات کے اعتبار سے ان کو مشورہ دیتا ہے۔ شمائل اٹھا کر دیکھیے، بھری پڑی ہے شمائل، مسلم شریف میں کتاب اللباس دیکھیں، فضائل دیکھیں، بھرے پڑے ہیں۔ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اگر آپ دیکھیں بھرے پڑے ہیں۔ صحابہ جب اپنے انداز میں حضور کو دیکھتے تو حیران ہوتے ہیں۔ بخاری کتاب الاستسقاء کے اندر موجود ہے کہ سرکار، صحابی کہتا ہے کہ ہم نے حضور کو دعا کرتے ہوئے دیکھا۔ فرمایا کیسے دیکھا؟ فرمایا کان یرفع یدیہ حتی یری بیاض ابطیہ۔ فرمایا ہم نے دیکھا کہ حضور کا نور کیسا تھا۔ فرمایا جب حضور نے ہاتھ اٹھا کر رب کے حضور ہاتھ اٹھائے، یرفع یدیہ، جب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بخاری میں موجود ہے، فرمایا حتی یری بیاض ابطیہ، تو ہم نے دیکھا کہ حضور کے بغلوں سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھی۔ بولے سبحان اللہ۔ مطالبہ صرف یہ ہے کہ نوجوانوں کو دین پر رکھنا ہے تو یہ عظمتیں بتاؤ اور یہ عشق کی باتیں بتاؤ۔ اور اپنی گفتگو میں اقبال ہی کے شعر کو ختم کرتا ہوں، کیا خوبصورت بات اس نے کر دی۔ فرمایا کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اولیت حقیقی بھی مصطفیٰ کی، جو حدیث میں نے بخاری کی جامع ترمذی اور دارمی سے پڑھ دی ہے، حضور ہی سب سے اول ہے اور اول حضور حقیقی ہے ہر شعبے کے اندر، فضائل کا ہو، کمال کا ہو، درجات کا ہو، مدارج کا ہو، معجزات کا ہو، شان کا ہو، ہر چیز کے اندر ذات مصطفیٰ ہی کو ابقریت حاصل ہے۔ سارے انبیاء آپ کے جوتوں پر آتے ہیں، سارے انبیاء آپ کے ماتحت آتے ہیں۔ میدان محشر میں بھی یہ جلوہ گری ہوگی اور میرے آقا فرماتے تمہیں پتا ہے کہ میں میدان محشر میں آؤں گا تو میرا پروٹوکول کیسے ہوگا؟ فرمایا کیسے؟ فرمایا یطوف علیہ الف خادم، میرے گرد ہزاروں خادم طواف کر رہے ہوں گے، بولو سبحان اللہ، گھوم رہے ہوں گے۔ فرمایا وہ ایسے ہوں گے جن کو تم نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا تم میرے جوتوں کو کیا دیکھو کہ میری نالین کو، جو میری نالین سے جڑے ہوئے ان کے چہرے پتہ ہے کیسے ہوں گے؟ فرمایا کیسے؟ فرمایا کأنہم بیض مکنون او لؤلؤ منثور، جامع ترمذی دائمی اٹھا کر دیکھیے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں میری تشریف آوری ہوگی، اللہ کی جانب سے ہزاروں خدام مجھے گھیرے ہوئے ہوں گے اور کسی کو قریب آنے نہیں دیں گے۔ فرمایا وہ خدام کیسے ہوں گے؟ فرمایا جیسے چھپا ہوا نور اور ڈائمنڈ کو جس طرح زمین پر پھیلا دیا جائے، اس کی چمک کو دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو جائیں، حیران ہو جائیں۔ فرمایا کہ لؤلؤ منثور، میرے خدام کے چہرے سورج سے زیادہ روشن ہوں گے، بولی سبحان اللہ۔ اقبال نے یہی درس دیا اور میں لوگ کہتا ہے نیوٹن، تو میں نے کہا چلو اقبال ہی کے شعر کو ختم کرتا ہے۔ لیکن نیوٹن میں نے کہا نیوٹن اتنا رکھنا کہ گاڑی ڈز نہ ہو جائے کہیں، اتنا رکھنا کہ گاڑی پر گرپ بھی ہو، کہیں پر اگر وہ جا رہی ہو تو پھر ٹاپ کا گیئر لگانا پیچھے۔ صحیح لوگوں کے نیوٹن ہونے چاہیے، نیوٹن کہتے ہیں کہ سب صحیح ہے۔ میں نے کہا تم خود غلط ہو اس لیے سب صحیح، کیسے سب صحیح ہو سکتے؟ سب صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ غیر مغضوب علیہم ولا الضالین نہیں ہے، سب صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر تمہارے کاروبار میں کوئی پھڈا کر دے تو تم آستی میں نکال دیتے ہو۔ ہم کہتے ہیں سب انسان صحیح ہے، میرا مولانا دماغ صحیح ہے، تو میں نے کہا یہ تو ہم تم کو سمجھا رہے ہیں کہ سب صحیح نہیں ہوتے، سب صحیح نہیں ہوتے۔ اس کو قبول کریں آپ، شیطان کہیں گمراہ نہ کرے، اس کو قبول کریں۔ سب صحیح نہیں، وہی صحیح ہے جن کی زبان حضور کے عشق سے تر ہے اور جن کے سینے حضور کی یاد سے معمور ہے۔ میں نے کہا نیوٹن کرتے تو آؤ پھر اسی طرف میں آ جاتا ہوں اور یہ بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو اقبال نے کی محمد سے وفا تو نے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ میدان محشر ہوگا، میدان محشر ہوگا، اور جتنی آیات شفاعت سے متعلق ہے، جتنی آیات اور احادیث شفاعت سے متعلق ہے، وجاہت و کمالات اور عزت اور بزرگی کے منصب سے متعلق ہے، اگر آپ اس کو جمع کریں تو مفہوم یہی بنے گا کہ رب کریم قیامت کے دن ہر بندے سے پوچھے گا کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے۔ آگے نہ جائیں، اسی پر رک جائیں، ساری بات ہی ہے، یہ سوال یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے۔
کی محمد سے وفا تو نے، تو محمد عربی سے وفا کیا ہے؟ کون کا ذکر کیا تھا؟ ان سے محبت کی تھی، ان کے اہل و عیال سے محبت کی تھی، ان کے ازواج مطہرات کا ادب کیا تھا، پلیت زبان سے بکواس تو نہیں کی ان کے ازواج مطہرات کے لیے کہ نبی کی صحبت میں رہ کر عورت نہ بدلی۔ مسلم شریف حدیث سے سرکار فرماتے میری صحبت میں شیطان نے آ کر کلمہ پڑھا ہے۔ مسلم لکھیے سرکار فرماتے ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ فرشتہ نیکی کی دعوت دیتا ہے، شیطان اس کو گمراہ کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ کے ساتھ بھی ہے؟ کہا ہاں فرشتہ بھی ہے۔ فرمایا وہ شیطان بھی آپ کے ساتھ آیا ہے؟ فرمایا ہاں، لیکن اللہ کی مدد تھی، میری صحبت پا کے کلمہ پڑھ گیا۔ تو نبی کی صحبت میں شیطان کلمہ پڑھ جائے تو سیدہ عابدہ زاہدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق کے بارے میں یہ جملہ کہنا کہ نہیں بدلی یہ بے ادبی نہیں ہے؟ بولیے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بے ادبی نہیں لگتی تو ابو بکر کو ابو بکر کا صحابی کیوں کہتے ہو؟ کیونکہ صحابی بنا صحبت ہی سے تو ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق اپنے نام پر وہ فخر نہیں کرتے جو حضور کی صحبت پر کرتے ہیں۔ جب حضور کی صحبت سے دور تھے تو ابو بکر ہوئے، اور صحبت میں آ گئے تو صحابی ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ بولیے، صحابی ہو گئے۔ تو یہی بات ہے کہ تو نے ازواج مطہرات کا ادب کیا تھا؟ تو کہے گا ہاں۔ کہ حضور کا ذکر کیا تھا؟ کہ ہاں۔ کہ سرکار علیہ السلام کے والدین کا ادب کیا تھا؟ کہ ہاں۔ کہ میں نے جو عزت اپنے محبوب کو دی تھی اس کا تو نے کشادہ قلبی سے اقرار کیا تھا؟ کہ ہاں۔ کہ یہی تو وفا ہے، یہی تو وفا ہے۔ فرمایا کی محمد سے وفا تو نے، تو جس نے حضور کی تعریفیں کی ہوگی اور کھل کر حضور کا ذکر کیا، اور کھل کر کیوں نہ کریں؟ کوئی حضور ہماری کوئی معاذ اللہ کوئی مخالف پارٹی کے لیڈر ہے کیا؟ معاذ اللہ جب کلمہ پڑھتے تو تعریف کرنے میں کیا حرج ہے؟ تعریف کرنے میں بولیے کیا حرج ہے؟ صحابہ عین نماز میں اگر ادب کریں تو توحید خطرے میں نہیں آتی، توحید مضبوط ہوتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ اللہ رب العالمین میدان محشر میں سوال کرے گا کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے۔ تو جن کے عمل صحابہ کی عزت کے لیے گزرے ہوں، جن کے عمل اہل بیت کے ادب میں گزرے ہوں، جن کی زبان ذکر مصطفیٰ کی تعریف اور توصیف اور حضور کے کمالات میں گزری ہو، اس کے چہرے کی لائٹ آن ہو جائے گی تو اللہ کہے گا پھر ہم تیرے ہیں، ہم بولیے تیرے ہیں۔ فرمایا کہ جب ہم تیرے ہیں، فرمایا کی محمد سے وفا تو نے۔ اب دیکھیں حضور کو چھوڑ کر اگر کوئی صحابہ کو مانتا ہے تو وہ ایک فرقے میں چلا جاتا ہے، حضور کو چھوڑ کر اگر کوئی اہل بیت کو مانتا ہے تو وہ ایک فرقے میں چلا جاتا ہے، حضور کے ذکر کو چھوڑ کر جو خدا کو مانتا ہے تو ملحد اور بے دین ہو جاتا ہے، اور جو حضور کے ذریعے سب کو مانتا ہے وہ جماعت بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا بولیے؟ صدیق اکبر کی عظمت ہوئی۔ ہمارے کراچی میں ایک ڈرامہ ہوتا ہے 22 جماعت الثانی کو، سارے کراچی میں چوکنگ ہوتی ہے، 22 جماعت الثانی کو جلوس نکالو جلوس نکالو۔ ہم نے کہا ارے یہ تو ان کی جانب سے جو میلاد میں پھٹ رہے تھے۔ 2005 میں ان خوارج نے قیامت ڈھائی کراچی کے اندر، اور مسٹر پارک کے اندر 62 کے قریب علماء شہید ہوئے، 62 کے قریب علماء دہشت گردی کا نشانہ ہوئے۔ وہی دہشت گرد کراچی کے اندر پاکستان میں دیواروں پر چوکنگ کرتے ہیں کہ صدیق اکبر کے نام پر چھٹی اور ریلیاں نکالی جائے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ صدیق اکبر کو خوش کر رہے ہو؟ میں نے کہا وہ خوش نہیں، وہ تمہارے لیے بد دعا کر رہے ہیں، اس لیے کہ جس ابو بکر نے جس مصطفیٰ کے جوتوں کو چوم کر صدیق اکبر بنا، اس کا یوم تو تم نے حرام کر دیا، اس نبی کے نام کی ریلیاں تو تمہارے وہاں بدعت ہو گئی، وہ جلوس بدعت ہو گئے صحابہ کو۔ تو میں نے کہا سنو، مصطفیٰ کو چھوڑ کر اگر صحابہ کی طرف جاؤ گے تو خارجی بنو گے، مصطفیٰ کو چھوڑ کر اہل بیت کی طرف جاؤ گے تو رافضی بنو گے، مصطفیٰ کو چھوڑ کر خدا کی طرف جاؤ گے تو ملحد بنو گے، مصطفیٰ کے ذریعے سب کو مانو گے تو جماعت اور سنی بنو گے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہر رشتے ہر تقاضے کو حضور کے ذریعے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زبانیں کبھی آپ نے غور کیا آپ کو کیوں ملی ہے؟ یہ سینہ کیوں ملا ہے؟ میرا امام کہتا ہے دہن میں زبان تمہارے لیے۔ یہ بازو کی پختگی کیوں ہے؟ فرمایا مصطفیٰ کے جھنڈے لگانے کے لیے۔ یہ سینے کی کشادگی کیوں ہے؟ فرمایا ذکر مصطفیٰ کے لیے۔ یہ ذہنوں کی اور فکر کی سلامت کیوں ہے؟ فرمایا حضور کی تعریف کے لیے۔ کیوں؟ کہ دہن میں زبان تمہارے لیے۔ نوجوانوں فیس بک سوشل میڈیا پر کسی اٹھ پٹانگ پوسٹوں کی طرف توجہ کرنے کی بجائے ان علماء سے سیرت اور فضائل اور معجزات کی کتابیں معلوم کریں۔ روزانہ ان دنوں کے اندر حضور کے ایک معجزے کی پوسٹ بنا کر چلائیں تاکہ وہ خوارج، وہ ذکر مصطفیٰ کے دشمن جو اس نور والی بستی میں اندھیرا پھیلانا چاہتے ہیں، اٹھیں فیس بک کو آباد کریں حضور کے ذکر کے ساتھ، اٹھیں واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کی دنیا میں آئیں
اور اس مہینے کے اندر دھوم مچا دے. جہاں ذکر ہو تو سیدہ آمنہ کا ہو اور آمنہ کے لال کا ہو. اللہ رب العالمین یہ جوانیوں، میرے نوجوان دوستوں، یہ خدا کی امانت ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، یہ تمہیں سینے کی کشادگی اور یہ ارادوں کی مضبوطی دنیا کی فریب اور مادی قوتوں میں الجھنے کے لیے نہیں دی گئی، یہ ذکر مصطفیٰ کے لیے دی گئی ہے. عاشقوں کے امام احمد رضا نے کیا جملہ کہا ہے، سبحان اللہ، جو قرآن و حدیث اور صحابہ کی تمام تاریخ کو محیط بنتا ہے. فرمایا دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اللہ رب العالمین جل وعلا اس مجلس اور اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. قبلہ قاری صاحب مقدس اللہ العلی کے اس میدان کو اللہ عام کرے. ان علماء جو سرپرستی فرما رہے ہیں چرخے اہل سنت پر، اللہ رب العالمین قادر ان کی روشنی کو اللہ رب العالمین قائم رکھے، آپ کے گھروں کا آباد رکھے. نبی پاک کا ذکر کرنے والوں، حضور کی عظمت سے خوش رہنے والوں، خدا تمہیں تمہارے بچوں کی خوشی عطا فرمائے، اللہ تمہیں ایمان کا کمال عطا فرمائے. اور اس مجمع کو دیکھ کر قاری صاحب میں جملہ یہ کہوں گا کہ اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے، بد مذہبیت کی نظر بد سے بچائے. اللہ تمہیں اتحاد رکھے، انتشار سے بچائے، اختلاف سے بچائے. پاکستان کی صورت تم دیکھ رہے ہو، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو، اور اتحاد پیدا ہوگا مرحبا یا مصطفیٰ کے نعروں کے ذریعے. جلوس میں شریک ہو، نمازوں کی پابندی کرو، علماء سے جڑ کر رہو، مشائخ سے جڑ کر رہو. یہی وہ مرکز ہے، یہی وہ درجہ ہے، اور یہی وہ محاذ ہے جہاں پر جمع ہو کر تم کمری والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو حاصل کرو گے. صحیح جگہ پہنچ گئے ہو، صحیح مرتبے پر پہنچ گئے ہو. شیطان تمہیں یہاں پر رکنے نہیں دے گا، شیطان تمہیں منتشر کرے گا. لہذا شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا. تم حق جگہ پر پہنچ گئے. کہاں پہنچ گئے؟ جو قرآن کہتا تھا وہیں پر پہنچ گئے تم، جو حدیث کا تقاضا تھا وہیں پر پہنچ گئے. تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے، بس اب جم کر قیامت کا انتظار کرو اور اسی راستے پر چلو. اللہ رب العالمین تمہیں تفرقہ بازی سے، انتشار سے، افتراق سے اور باہم اختلاف سے اللہ بچائے. اور اللہ تمام عاشقان مصطفیٰ میں یکجہتی رکھے. اور یکجہتی کا ثبوت آپ کے علاقے میں جو جلوس ہے یا کہاں پر جلوس ہے وہاں پر حاضری ہو اور ایک امت ہونے کا بھرپور ثبوت دے، جہاں رنگ و نسل نہ ہو بلکہ مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے ہوں. وآخر دعوانا